اگر اینیمی ایسی ہو جس کو ہم دیکھ ہی نہ سکیں اور وہ ہمیں دیکھ سکے، اگر اینیمی ایسی ہو جو کہ ہم اسے ٹچ نہ کر سکیں، وہ ہمیں ٹچ کر سکے یا ہمارے اندر، ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں دوڑ سکے، اس اینیمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے؟ وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، تم نے شیطان کے خطوات کو، اس کے فٹ سٹیپس کو فالو نہیں کرنا، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم شیطان کو فالو نہیں کرنا، بلکہ اس نے کہا کہ اس کے فٹ سٹیپس کو بھی فالو نہیں کرنا۔ اور آپ اپنی زندگی کا انالیسس کریں کہ ہم لوگ اللہ رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں؟ بندے ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ہم کس کے ٹریک کو فالو کر رہے ہیں؟ تو پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میری جو لائف کا 100% ہے، میں 70% شیطان کو فالو کر رہا ہوں اور 30% اللہ تعالیٰ کے راستے پہ فالو چل رہا ہوں، یا 80% اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں اور 20% شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں؟ کبھی ہم سفر پہ جاتے ہیں نا، تو اٹ از گڈ کہ ہم سفر کے بارے میں، پازیٹیوس کے بارے میں جانیں کہ وہاں پہ کیسے ویوز ہیں، وہاں پہ ہوٹلز کیسے ہیں اور سب کچھ کیسا ہے، لیکن سفر میں جو آبسٹیکلز ہمیں فیس کرنے ہیں ان کے بارے میں جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں میرا ٹائر نہ پنچر ہو جائے، کہیں مجھے کوئی ایشوز نہ آ جائے۔ پارٹ آف نوئنگ دا روڈ از نوئنگ دا ڈینجرز آف دا روڈ اٹ سیلف۔ اٹس ناٹ آلویز نوئنگ دا پازیٹیوز، رادر نوئنگ دا ڈینجرز ایز ویل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جنت کا راستہ بتا دیا اور بتا دیا کہ اگر تم برے اعمال کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اب جنت کے راستے میں آنے والے آبسٹیکلز کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و حدیث میں اور ڈفرینٹ واقعات میں بتا دیا۔ اینڈ آرمی میں کہتے ہیں، میرے والد صاحب مجھے اکثر کہا کہتے ہیں کہ آرمی میں نا وی آر بینگ ٹاٹ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا اینیمی، اسٹڈی یور اینیمی ہارڈ۔ اپنی اینیمی کو کبھی بھی حقیر یا کبھی بھی کمزور مت جانو، ہمیشہ اس کو اوور ایسٹیمیٹ کرو تاکہ تم اس سے زیادہ تیاری کے ساتھ اسے لڑ سکو۔ جو لوگ اپنے اینیمی کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں نا، فار ایگزامپل کسی کی کوئی لڑائی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لڑائیوں سے بچائے، لیکن اگر کوئی لڑائی ہے تو وہ اگر سمجھتے ہیں کہ یار ان میں تو وہ کچھ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن وین اٹ کمز ٹو دا ٹائم کہ وہ زیادہ نقصان پہنچا دیتے ہیں اور انسان خسارے کا شکار ہو جاتا ہے۔ سو نیور انڈر ایسٹیمیٹ یور اینیمی، اور اپنی اینیمی کے بارے میں نا جاننا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں، وہ کس طرح سے مجھ پہ حملہ کر سکتی ہے۔ فار ایگزامپل پاکستان انڈیا کی اکثر جنگ لگی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنگ سے بچائے اور ہر ظلم اور زیادتی سے ان کو بھی بچائے، ہمیں بھی بچائے، اور ان کو ہدایت دے کہ جو وہ ظلم اور زیادتی کر رہے ہیں کشمیر پہ اور مسلمانوں پہ۔ دا پوائنٹ از کہ ہماری فوج کی جو انٹیلیجنس ہے اور ہمارے جو لوگ ہیں ان کو بارے میں ایگزیکٹلی جانتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہے، ان کے پاس کتنے ہیلی کاپٹرز ہیں، کتنے جیٹس ہیں، کتنے ٹینکس ہیں، کتنی آرمی ہے ان کی، کہاں سے ہم پہ حملے کر سکتے ہیں، ان کے پلاٹس اینڈ پلانس کیا ہیں۔ سبحان اللہ، اگر اینیمی ایسی ہو جس کو ہم دیکھ ہی نہ سکیں اور وہ ہمیں دیکھ سکے، اگر اینیمی ایسی ہو جو کہ ہم اسے ٹچ نہ کر سکیں، وہ ہمیں ٹچ کر سکے یا ہمارے اندر، ہمارے رگوں میں، ہمارے خون میں دوڑ سکے، اس اینیمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں نہیں جاننا چاہیے؟ کیا ہمیں اس کے بارے میں ہمیں کانشیس ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وائف کے ساتھ رات کو گزر رہے تھے، 2 صحابی ساتھ سے گزرے، 2 اصحاب رسول ساتھ سے گزرے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کے دیکھا اور کہا علی رجلکما، اسٹینڈ آن یور فیٹ، اسٹاپ دیر۔ واپس گئے اور کہا کہ یہ جو میری وائف تھی، یہ جو عورت تھی میرے ساتھ، یہ میری وائف تھیں، ان کو ایکسپلین کیا اور ان کا نام بتایا۔ انہوں نے کہا یا معاذ اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ کے بارے میں کبھی گمان کر سکتے ہیں کہ آپ کسی اور عورت کے ساتھ جا رہے ہوں گے؟ بولے اعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ بتانا میرا ضروری تھا، ان الشیطان یجری من بنی آدم مجری الدم، اللہ اکبر، کہ شیطان بنی آدم کے اندر اس طرح سے دوڑتا ہے جیسے خون رگ کے اندر دوڑتا ہے، جس طرح ہماری وینز اور آرٹریز میں خون دوڑ رہا ہوتا ہے نا، شیطان اسی طرح سے انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو ایک ایسا اینیمی کہ جو ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے، جس کو ہم تو نہیں دیکھ سکتے لیکن وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، جس کو ہم تو نہیں فیل کر پا رہے لیکن وہ ہمیں فیل کر رہا ہے اور ہمیں ہماری ایک ایک حرکت کو نوٹس کر رہا ہے، کہ ہمیں اس کے بارے میں پرواہ نہیں ہونی چاہیے؟ اور واقعی میں کیا وہ اینیمی ہے یا نہیں ہے؟ قرآن ہمیں اس اینیمی سے بار بار ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے تو تم بھی کیا کرو، اس کو دشمن بناؤ، میک ہم یور اینیمی۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، وہ اپنی پارٹی کو، وہ اپنے لوگوں کو، انسانوں کو وہ بلاتا ہے کس کی طرف؟ تاکہ وہ جہنم میں ان کو ڈال سکے، بیکاز وہ تو جہنمی ہے، اس کا تو اینڈ اس کو پتہ ہے جہنم ہے،
وہ کہتے ہیں میں کیوں صرف جہنم میں جاؤں, یہ کیوں نہ جائے میرے ساتھ. اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیک اس آل انٹو جہنم. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے ڈیول کو, ایسے دشمن کو اپنا دشمن مانو, تم کیوں نہیں مانتے اس کو اپنا دشمن. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو, دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. 50-50 مسلمان نہیں بننا. ایسا مسلمان نہیں بننا کہ جی آج رات ناچ گانا ہوگا عشاء کی نماز کے بعد. ایسا مسلمان نہیں بننا. ایسا مسلمان نہیں بننا کہ جی رمضان میں تو مسلمان بن گئے اور شادی کے ٹائم پہ ناچ گانا ڈھول دھماکہ اور جو ہے نا لوٹ مچ رہی ہے, مہندیاں ہو رہی ہیں, فری مکسنگ ہو رہی ہے. دیکھیں نا جی, یہ تو خوشی کا موقع ہے, زندگی میں تو ایک ہی دفعہ خوشی کا موقع آتا ہے, میرے بیٹے کی شادی ہے. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ خوشی کے موقعوں پہ تو آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ زندگی میں 2 موقعوں پہ آزماتا ہے, ایک خوشی کے موقع پہ اور ایک غم کے موقع پہ. اور بیٹے کی شادی ایک دفعہ ہونی تھی اور اسی موقع پہ ہم فیل ہو گئے, ہم اسی میں موقع پہ پاس نہ ہو سکے, اور غم کے موقع پہ. لیکن ہم سبحان اللہ, شیطان کس طرح سے ہمیں گمراہ کرتا ہے, اور ہم ان سے اللہ انہی ٹریپس کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہاؤ ہی پلیز ود آر مائنڈس. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ, تم نے شیطان کے خطوات کو, اس کے فٹ اسٹیپس کو فالو نہیں کرنا. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم شیطان کو فالو نہیں کرنا, بلکہ اس نے کہا کہ اس کے فٹ اسٹیپس کو بھی فالو نہیں کرنا. جس طرح وہ چل رہا ہے, جہاں کی تمہیں راہ دکھا رہا ہے, اس کو بھی فالو نہیں کرنا. اور ایک اور جگہ فرمایا قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. یہ شیطان اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے قَالَ فَبِعِزَّتِكَ, کہ آپ کی عزت کی قسم, آپ کے مائٹ کی قسم, لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, میں ان کو تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا, میں ان سب کو گمراہ کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اس نے وعدہ کیا ہے, اس نے چیلنج کیا ہوا ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ہم کتنے لوگ ہیں جو اس کے وعدے کو پورا کرتے ہیں, اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ, کہ جو میرے بندے ہیں نا, ان پہ تمہارا بس نہیں چلے گا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ, اور تھوڑے ہی بندے میرے جو شکر گزار ہیں, ان پہ تمہارا بس نہیں چلے گا. ناؤ میں اپنی زندگی کا ذرا انالیسس کروں اور آپ اپنی زندگی کا انالیسس کریں کہ ہم لوگ اللہ رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں. بندے ہم سب اللہ تعالیٰ کے ہیں, لیکن ہم کسی ٹریک کو فالو کر رہے ہیں. تو پوچھیں اپنے آپ سے کہ کیا میری جو لائف کا 100% ہے, میں 70% شیطان کو فالو کر رہا ہوں اور 30% اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چل رہا ہوں, یا 80% اللہ کے راستے پہ چل رہا ہوں اور 20% شیطان کے راستے پہ چل رہا ہوں. ذرا اپنا تو انالیسس کریں, اپنے سے تو جھوٹ نہ بولیں ہم لوگ. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج اس بارے میں بات کریں گے. اینڈ شیطان کیا ہے, کون ہے شیطان؟ جو ہے نا, اس کا جو میننگ ہے, ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیلز, اٹ از the one who is furthest away, who is far away from what? From guidance, from حق, اور وہ گمراہی کے بہت قریب اور حق سے بہت دور ہے. اور جو شیطان ہے وہ کوئی مخلوق نہیں ہے. ایسے نہیں کہ فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, جنات اللہ کی مخلوق, انسان اور پھر شیاطین میں اللہ کی مخلوق ہے. نہیں, شیطان جو ہے یہ ایک صفت ہے, یہ کریکٹرسٹک ہے, جو کہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. تو شیاطین جو ہیں وہ جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں, انسانوں بھی ہو سکتے ہیں. اور ان سب کا جو امام ہے اور ان سب کا جو بڑا ہے لعنت اللہ علیہ, وہ ابلیس ہے, جو کہ جن تھا, کان من الجن, وہ جن تھا, لیکن اس نے ففسق عن امر ربی, اس نے رب کے حکم کی نافرمانی کی. تو یہ تو میں نے آپ کو شیطان کو دیتے. ایک ہوتا ہے قرین. یہ قرین بھی جو ہے نا, یہ شیطان ہے, اور قرین ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے, ہر انسان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم, کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ قرین جوڑ دیے جو لوگ گمراہی میں پڑ گئے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پڑ گئے. ہم نے ان کے ساتھ قرین جوڑ دیے جو کہ ان کو لیے گلیمرائز کرتے تھے, بہت خوبصورت بناتے تھے, جو ان کے سامنے تھا اور ان کے پیچھے تھا. سامنے کیا؟ دنیا کی زندگی, مال کی لالچ, ہوس کی لالچ, حرام چیز کی لالچ. اور پیچھے کیا؟ ان کے جو پچھلے پاسٹ سینس تھے, جو ان سے گناہ اور گمراہیاں ہو گئیں, ان کو وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے. یار تم نے تو بڑا کمال کا کام کیا, تم نے یہ کیا, تم نے وہ کیا, یو ڈیڈ اے گریٹ جاب.
تو یہ جو قرین ہے یہ بھی شیاطین میں سے ہے جو کہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے, اور ڈیفرنٹلی اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ مختلف فرشتے بھی پیدا کیے ہیں جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس پر بھی اگر ٹائم ملے تو بات کریں گے. اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ انسان کا نفس ہوتا ہے. انسان کا جو اپنا نفس ہے, 3 طرح کے نفس ہیں نا, اس نفس میں بھی 3 کیٹیگریز ہیں, نفس مطمئنہ, نفس امارۃ بالسوء اور نفس لوامہ. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو کہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات پہ راضی ہو چکا ہے, جس کے بارے میں آج بات کریں گے ڈیٹیل میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم اور اس کے احکامات کے اوپر وہ تابع ہو چکا ہے. He has submitted to the worship of اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صحابہ کرام کو دیکھ لیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, انبیاء کو دیکھ لیں, ان کے نفس مطمئنہ تھے. یہ ان کا نفس سمینا واتوانا کرنے والا تھا. They used to crave for going to prayer. They used to crave for making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. They used to crave for doing good deeds. کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر کے رکھا کہ یہ نفس ان کے تابع ہو گیا. اور دوسرا نفس لوامہ, جو کہ ہمیں سے اکثریت کا نفس ہوتا ہے, جو کہ کبھی گناہ کرتا ہے پھر اپنے آپ کو ندامت کرتا ہے کہ ہائی یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا, یہ میں نے کیا کر دیا, مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج صبح تو میں نے قرآن پڑھا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا, تو مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا. اور پھر وہ ندامت, شرمندگی اختیار کرتا ہے, اور پھر وہ اپنے آپ کو ارادہ کرتا ہے, اللہ سے توبہ کرتا ہے, پھر پلٹتا ہے, اور پھر کیا ہوتا ہے, پھر پھسل جاتا ہے, پھر پلٹتا ہے. کانسٹنٹ بیٹل اندر لگی رہتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے جو کہ بار بار کرتا رہتا ہے. اگر اس کو ہم سنوز بٹن دباتے جائیں اور اس کو زیادہ دھیان نہ دیں تو الٹیمیٹلی یہ نفس امارۃ بالسوء بن جاتا ہے. اور اس کا ہم سنوز بٹن مطلب نہ دبائیں اور اس کو ہم سنیں اٹینٹیولی اور اس کی بات مانیں اور اس پہ نفس پہ کام کریں تو ہم نفس سے مطمئنہ بن جاتے ہیں, جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ ہوتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ نفس مطمئنہ لڑتا رہتا ہے, کانسٹنٹ بیٹل چلتی رہتی ہے. اور تیسرا نفس, نفس امارۃ بالسوء, جو کہ برائی کی دعوت دیتا ہے. شیطان اسی نفس کے ساتھ پلے کرتا ہے, اسی نفس کو ٹرین کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیاطین بند ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں, تو ہمیں پھر بھی گناہ کرنے کا دل کیوں چاہتا ہے؟ پھر بھی کیا لوگ گناہ نہیں کر رہے ہوتے؟ پھر بھی لذت غالب نہیں, تب بھی جو ہے نا وہ ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز غالب نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نفس امارۃ بالسوء, یہ برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے انسان کو. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. ناؤ کمنگ ٹو دا میں آپ لوگوں کے کچھ کامنٹس بھی لے لوں اور میں پانی کی بریک بھی لے لیتا ہوں انشاءاللہ. ساکی حسن, آپ لوگ آپس میں کامنٹ پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ. مزمل یہاں پارٹیشن رکھ دیں گے ایک. جی انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈیٹیل میں بھی اس پہ بات کریں گے. اٹ از وی یٹ ٹو ریکارڈ اے سیریز آن شیطان, جنز اینڈ میجک انشاءاللہ تعالیٰ. اٹ از آن اٹس وے. آئی لو یو برادر فرام رانچی انڈیا, جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہیں میں انشاءاللہ اینڈ میں لوں گا. جو لوگ ابھی کوشچنز پوسٹ کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشچنز اپنے اینڈ میں پوسٹ کر دیں تاکہ میں آپ کے کوشچنز کا جواب دے سکوں انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے, کمنگ ٹو دا ہسٹری آف ابلیس. ہو واز ابلیس؟ ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ہماری جنگ کیسے شروع ہوئی. آلدو میں نے کچھ لیکچرز میں بتایا ہوا ہے. بائی دا وے, اگر آپ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی ڈیٹیل میں اسٹوری اور ڈیٹیل میں ہاؤ اٹ ہیپن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں غالباً بیان کی ہے وہ سننا چاہتے ہیں تو میرا ایک لیکچر ہے بائی دا نیم آف فالن, وہ انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں سب کچھ ہے. اس کا میں کریکٹس آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں اپنی مین ٹاپک پہ آگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. وہ بیسیکلی تھا جنوں میں سے اور انسانوں سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں. لیکن ابلیس اتنا نیک اور پائس جن تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دیا ہوا تھا کہ تم فرشتوں کے سٹیٹس پہ آ کے یہاں پہ میری عبادت کرو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور تخلیق کیا تو تمام لوگوں کو اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا. تو ابلیس بھی ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریز کیا ہوا تھا آن دیٹ اسٹیٹس. تو تمام فوراً سے سجدے میں گر گئے. اب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں, امیجن کریں سامنے کھڑے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سجدے میں گر جاؤ, تمام سجدے میں گر جاتے ہیں. صرف ایک جن ہے جو کھڑا ہوا ہے اور وہ تکبر میں کھڑا ہوا ہے اور وہ سجدے میں نہیں گرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک, کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب تجھے میں نے حکم دیا. اب اس کا تکبر دیکھیں, کہتا ہے قال انا خیر منہ, میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین, آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا.
پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا انکار کیا، سجدہ نہیں کیا، اور پھر دوسرا سٹیپ ایکسکیوز دی، جسٹیفائی کیا، آئی ہیو مائی ریزنز، اور وہ کیا دی کہ میں سے بہتر ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے. ابلیس واز دا فرسٹ ریسسٹ جو کہ کہتا میں اس سے بہتر ہوں، فزیکل کریشن کی وجہ سے میں سے بہتر ہوں. ہم سفید ہیں تم کالے ہیں، ہم عرب ہیں تم عجم ہیں. آج کل لوگوں سے سنتا ہوگا نا آپ، ہم امیر ہیں تم غریب ہو، ہم خاندانی ہیں تمہارا خاندان کوئی نہیں ہے. تو ابلیس واز دا فرسٹ ریسسٹ. انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اچھا تمہارا کیا کمال ہے، تمہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے جھکو، ہمبل ہو جاؤ. لیکن یہ ابلیس کی صفت ہے کہ جو انسان اپنی خلقت پہ، اپنی کاسٹ پہ، اپنے مال پہ، اپنے عرب یا اپنے سفید چمڑی کے ہونے پہ فخر کرے، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے اس کا، وہ تو کوئی ارن تو نہیں کر کے آیا نا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس نے ہی میڈ این ازمپشن، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ آگ روشنی دیتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی گندگی ہے نیچے کی طرف بیٹھتی ہے. دس واز ہز ازمپشن. لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایوری ازمپشن وی اسیوم از ناٹ رائٹ، اٹ از ناٹ رائٹ. ہمیں، مجھے اور آپ کو جو خیال آ رہا ہے کہ یار یہ دین میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، یا یہ جو میں جو اسیوم کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہوگی، ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. گیو یور سیلف اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ، گیو یور سیلف اے چانس کہ شاید میں ہو سکتا میں غلط ہوں، اللہ اور رسول کا کلام سچا ہے. تو ہی سیٹ کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ وہ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو. اچھا دوسرا جسٹیفائی کیا. اور پھر تیسری بات سبحان اللہ، روڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو آگے کہتا ہے قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، یا اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، I am right and you are wrong. بلیم کرنے شروع ہو گیا. پہلا سٹیپ کیا تھا؟ حکم ماننے سے ریفیوز کر دیا. دوسرا سٹیپ کیا تھا؟ اپنے گناہ کو اور اپنی سیاہی کو جسٹیفائی کیا. انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. یا اللہ فبما اغویتنی، since you have wronged me، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. میں نے گمراہ ہونا نہیں تھا، آپ آدم کو پیدا ہی نہ کرتے میں گمراہ ہی نہ ہوتا. میں تو آپ کی عبادت کر رہا تھا، میں تو آپ کے ساتھ سیٹ تھا میرا ریلیشن. آپ نے نہیں چاہا کہ میں جو ہے نا سجدہ نہ کروں، تو آپ نے مجھے، اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، یہ ابلیس کی صفت ہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں اب آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ایمبوش میں رہوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. ہوتا ہے انسان کا جو اپنا نفس ہے، تین طرح کے نفس ہے نا. اس نفس میں بھی تین کیٹیگریز ہیں: نفس مطمئنہ، نفس امارۃ بالسوء اور نفس لوامہ. نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو کہ اللہ کے تعالیٰ کے احکامات پہ راضی ہو چکا ہے، جس کے بارے میں آج بات کریں گے ڈیٹیل میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اس کے احکامات کے اوپر وہ تابع ہو چکا ہے. He has submitted to the worship of اللہ سبحانہ و تعالیٰ. صحابہ کرام کو دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کو دیکھ لیں، ان کے نفس مطمئنہ تھے. یہ ان کا نفس سمینا واتوانا کرنے والا تھا. They used to crave for going to prayer. They used to crave for making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. They used to crave for doing good deeds. کیونکہ انہوں نے اپنے نفس کو اتنا کنٹرول کر کے رکھا کہ یہ نفس ان کے تابع ہو گیا. اور دوسرا نفس لوامہ، جو کہ ہمیں سے اکثریت کا نفس ہوتا ہے، جو کہ کبھی گناہ کرتا ہے، پھر اپنے آپ کو ندامت کرتا ہے کہ ہائی یہ گناہ مجھ سے کیوں ہو گیا، یہ میں نے کیا کر دیا، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا. آج صبح تو میں نے قرآن پڑھا تھا اور میں نے ارادہ کیا تھا میں کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، تو مجھ سے کیسے گناہ ہو گیا. اور پھر وہ ندامت، شرمندگی اختیار کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے آپ کو ارادہ کرتا ہے، اللہ سے توبہ کرتا ہے، پھر پلٹتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر پھسل جاتا ہے، پھر پلٹتا ہے. کانسٹنٹ بیٹل اندر لگی رہتی ہے. یہ نفس لوامہ ہے جو کہ بار بار کرتا رہتا ہے. اگر اس کو ہم سنوز بٹن دباتے جائیں اور اس کو زیادہ دھیان نہ دیں تو الٹیمیٹلی یہ نفس امارۃ بالسوء بن جاتا ہے. اور اس کا ہم سنوز بٹن مطلب نہ دبائیں اور اس کو ہم سنیں اٹینٹیولی اور اس کی بات مانیں اور اس پہ نفس پہ کام کریں تو ہم نفس سے مطمئنہ بن جاتے ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سبمٹ ہوتا ہے. سو دا پوائنٹ از کہ یہ نفس مطمئنہ لڑتا رہتا ہے، کانسٹنٹ بیٹل چلتی رہتی ہے. اور تیسرا نفس امارۃ بالسوء، جو کہ برائی کی دعوت دیتا ہے. شیطان اسی نفس کے ساتھ پلے کرتا ہے، اسی نفس کو ٹرین کرتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب شیاطین بند ہوتے ہیں رمضان کے مہینے میں،
تو ہمیں پھر بھی گناہ کرنے کا دل کیوں چاہتا ہے؟ پھر بھی کیا لوگ گناہ نہیں کر رہے ہوتے؟ پھر بھی لذت غالب نہیں، تب بھی جو ہے نا وہ ٹیمپٹیشنز اینڈ ڈیزائرز غالب نہیں آ رہی ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ نفس امارۃ بالسوء، یہ برائی کی دعوت دے رہا ہوتا ہے انسان کو. تو انشاءاللہ ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے. ناؤ کمنگ ٹو دا میں آپ لوگوں کے کچھ کامنٹس بھی لے لوں اور میں پانی کی بریک بھی لے لیتا ہوں انشاءاللہ. ساکی حسن، آپ لوگ آپس میں کامنٹ پہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں. بسم اللہ. مزمل یہاں پارٹیشن رکھ دیں گے ایک. جی انشاءاللہ تعالی میں ڈیٹیل میں بھی اس پہ بات کریں گے. اٹ از وی یٹ ٹو ریکارڈ اے سیریز آن شیطان، جنز اینڈ میجک. انشاءاللہ تعالی اٹ از آن اٹس وے. I love you brother from رانچی انڈیا. جزاک اللہ خیر. آپ لوگوں کے جو کوشچنز ہیں میں انشاءاللہ اینڈ میں لوں گا. جو لوگ ابھی کوشچنز پوسٹ کر رہے ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کوشچنز اپنے اینڈ میں پوسٹ کر دیں تاکہ میں آپ کے کوشچنز کا جواب دے سکوں انشاءاللہ تعالی. اوکے، کمنگ ٹو دا ہسٹری آف ابلیس. ہو واز ابلیس؟ ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ہماری جنگ کیسے شروع ہوئی. آلدو میں نے کچھ لیکچرز میں بتایا ہوا ہے. بائی دا وے اگر آپ ابلیس اور آدم علیہ السلام کی ڈیٹیل میں اسٹوری اور ڈیٹیل میں ہاؤ اٹ ہیپن جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں غالباً بیان کی ہے وہ سننا چاہتے ہیں تو میرا ایک لیکچر ہے بائی دا نیم آف فالن، وہ انشاءاللہ آپ سن سکتے ہیں. اس میں ڈیٹیل میں سب کچھ ہے. اس کا میں کریکٹس آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں اپنی مین ٹاپک پہ آگے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو بڑا مقام اور مرتبہ دیا تھا. وہ بیسکلی تھا جنوں میں سے اور انسانوں سے پہلے جنات تھے اس دنیا میں. لیکن ابلیس اتنا نیک اور پائس جن تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو فرشتوں کا مقام دیا ہوا تھا کہ تم فرشتوں کے سٹیٹس پہ آ کے یہاں پہ میری عبادت کرو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا اور تخلیق کیا تو تمام لوگوں کو اور فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا. تو ابلیس بھی ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ریز کیا ہوا تھا آن دیٹ سٹیٹس. تو تمام فوراً سے سجدے میں گر گئے. اب ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف اینجلز ہیں، امیجن کریں سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں سجدے میں گر جاؤ، تمام سجدے میں گر جاتے ہیں. صرف ایک جن ہے جو کھڑا ہوا ہے اور وہ تکبر میں کھڑا ہوا ہے اور وہ سجدے میں نہیں گرا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ نہ کرے جب تجھے میں نے حکم دیا. اب اس کا تکبر دیکھیں، کہتا ہے قال انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے پیدا کیا. پہلے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حکم کا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کا انکار کیا، سجدہ نہیں کیا. اور پھر دوسرا سٹیپ ایکسکیوز دی، جسٹیفائی کیا، آئی ہیو مائی ریزنز. اور وہ کیا دی کہ میں سے بہتر ہوں، آگ مٹی سے بہتر ہے. ابلیس واز the first racist جو کہ کہتا تھا میں اس سے بہتر ہوں. فزیکل کریشن کی وجہ سے میں سے بہتر ہوں. ہم سفید ہیں تم کالے ہیں، ہم عرب ہیں تم عجم ہیں. آج کل لوگوں سے سنتا ہوگا نا آپ، ہم امیر ہیں تم غریب ہو، ہم خاندانی ہیں تمہارا خاندان کوئی نہیں ہے. تو ابلیس واز the first racist. انا خیر منہ، میں سے بہتر ہوں، مجھے آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے. اچھا تمہارا کیا کمال ہے، تمہیں اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے سامنے جھکو، ہمبل ہو جاؤ. لیکن یہ ابلیس کی صفت ہے کہ جو انسان اپنی خلقت پہ، اپنی کاسٹ پہ، اپنے مال پہ، اپنے عرب یا اپنے سفید چمڑی کے ہونے پہ فخر کرے، اس میں تو کوئی کمال نہیں ہے اس کا، وہ تو کوئی ارن تو نہیں کر کے آیا نا. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. اور پھر اس نے ہی میڈ این ایزمپشن، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آگ مٹی سے بہتر ہوتی ہے کیونکہ آگ روشنی دیتی ہے، آگ اوپر کی طرف اٹھتی ہے، مٹی گندگی ہے نیچے کی طرف بیٹھتی ہے. دس واز ہز ایزمپشن. لیکن اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ایوری ایزمپشن وی اسیوم از ناٹ رائٹ، اٹ از ناٹ رائٹ. ہمیں، مجھے اور آپ کو جو خیال آ رہا ہے کہ یار یہ دین میں کچھ باتیں ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے، یا یہ جو میں جو اسیوم کر رہا ہوں یہ بات ٹھیک ہوگی، ضروری نہیں کہ وہ ٹھیک ہو. گیو یور سیلف اے بینیفٹ آف ڈاؤٹ، گیو یور سیلف اے چانس کہ شاید میں ہو سکتا میں غلط ہوں. اللہ اور رسول کا کلام سچا ہے تو ہی سیٹ کہ میں اس سے بہتر ہوں، حالانکہ وہ تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو. اچھا دوسرا جسٹیفائی کیا. اور پھر تیسری بات سبحان اللہ روڈ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کو آگے کہتا ہے قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. فبما اغویتنی، یا اللہ چونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے
آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ، بلیم کرنے شروع ہو گیا. پہلا اسٹیپ کیا تھا؟ حکم ماننے سے ریفیوز کر دیا. دوسرا اسٹیپ کیا تھا؟ اپنے گناہ کو اور اپنی سیاہی کو جسٹیفائی کیا. انا خیر منہ، میں اسے بہتر ہوں. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. اور پھر تیسری چیز اللہ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. یا اللہ فبما اغویتنی سنس یو ہیو رانگڈ می، آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے. میں نے گمراہ ہونا نہیں تھا، آپ آدم کو پیدا ہی نہ کرتے میں گمراہ ہی نہ ہوتا. میں تو آپ کی عبادت کر رہا تھا، میں تو آپ کے ساتھ سیٹ تھا میرا ریلیشن. آپ نے نہیں چاہا کہ میں جو ہے نا سجدہ نہ کروں، تو آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کو بلیم کرنا شروع ہو گیا. سبحان اللہ، یہ ابلیس کی صفت ہے. فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، تو میں اب آپ کے سیدھے راستے پہ بیٹھ کے ایمبوش میں رہوں گا اور ان کو گمراہ کروں گا.